الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ لوگوں نے کل کے درس میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون کے حوالے سے کچھ باتیں سنی. آج ہم اگلے آیاتوں کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اس کا ترجمہ پچھلی درس میں ہوا تھا. اس کی تشریح تھوڑے سے ذکر کریں گے. فرماتے ہیں پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ سب کی سب کتابیں سچی ہیں. اب وہ کتابیں اس وقت نہیں رہی. اب اس کا کوئی صحیفہ کی شکل میں کوئی کتاب کی شکل میں ابھی موجود نہیں ہے اور نہ ابھی اس پر عمل کرنا ممکن ہے. ابھی صرف قرآن مجید موجود ہے کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور جس کی تشریح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اس کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے. اور قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے. آگے مسلمانوں کے ذکر کرتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا جو ایمان کے بعد تقوی اور عمل اور عقیدے صحیح کا اہتمام کرتے ہیں. محض زبان سے اظہار ایمان کافی نہیں بلکہ دل سے بھی اقرار کرنا یہ لازمی ہے. تو کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت اور مغفرت کا حصول ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اگر انسان سے دنیا میں بھی راضی ہو تو بہت ضروری ہے, بہت اچھا ہے. اگر نہ ملے تو ورنہ اصل کامیابی تو آخرتی کامیابی ہے. اس کے بعد وہ دوسرے گروپ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فرماتے ہیں کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. یہی لوگ ایمان نہیں لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اگر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ آپ کو برابر سمجھتے ہیں کہ یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عذاب قبر سے ڈرائے یا نہ ڈرائے لیکن ہم ایمان نہیں لائے. آگے کیا فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردے ہیں. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں, لیکن اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کے دلوں پر مہر لگائی. یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. جیسے ابو جہل اور ابو لہب, یہ بالکل اس باتوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے. تو ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گروہ کو بھی دعوت دیتے تھے الحمدللہ وہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے. لیکن یہ والے گروہ ایسی تھی کہ یہ ایمان نہیں لائے. کیوں؟ اللہ نے فرما دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. ان کی دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر تھا اور ان کا آنکھوں پر پردہ آیا ہوتا. یہ نہیں دیکھ رہے تھے, حق نہیں دیکھ رہے تھے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خواہش تھی, شدید خواہش ہوتے تھے, کرتے تھے کہ کاش یہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں.